السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل حافظ عبداللہ قرآن آفیشیل۔ لاسٹ ویڈیو میں نے سبق نمبر 13 کو مکمل کروایا ہے۔ سبق نمبر 13 تھوڑا سا مشکل ہے، مگر آپ جب اس کو بار بار پڑھیں گے تو وہ ضرور آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ قرآن مجید کو آسان زبان میں نازل فرمایا گیا ہے تاکہ آپ سمجھ سکیں، تو مشکل نہیں ہے۔ انسان خود مشکل بناتا ہے اپنے لیے ہر چیز، تو اگر آپ کو کوئی مشکل آتی ہے تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں، میں آپ کو وہ چیز دوبارہ واضح کروں گا۔ آج میں سبق نمبر 14 کو پڑھاؤں گا۔ سبق نمبر 14 میں نون ساکن اور تنوین کے قاعدے ہیں۔ نون ساکن اور تنوین کے قاعدے کا تعارف جو ہے میں نے آپ کو سبق نمبر 12 میں بھی کروایا۔ سبق نمبر 12 میں نے آپ کو بتایا کہ نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہیں: اظہار، اخفاء اور ادغام اور اقلاب۔ اظہار اور اخفاء کا قاعدہ میں نے ادھر ہی پڑھا دیا، اور اس کے جو ایگزامپل کا جو سبق دیا ہوا تھا پریکٹس کے لیے وہ بھی مکمل کروایا۔ پیچھے 2 قاعدے رہ گئے تھے، وہ میں اس سبق میں پڑھاؤں گا: ادغام اور اقلاب۔ ادغام کا قاعدہ کہہ رہا ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے ان میں فرق کرنا ضروری ہے۔ میں نے آپ کو حروف یرملون سبق نمبر 12 میں بتایا تھا، جب میں حروف اخفا پڑھا رہا تھا میں نے کہا تھا کہ حروف حلقی اور حروف یرملون کے علاوہ جو بھی حروف ہوں گے وہ حروف اخفا ہوں گے۔ تو جب آپ حروف حلقی اور حروف یرملون کو یاد کر لیں گے تو آپ کو حروف اخفا کی پہچان میں مشکل نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ یہ آسانی سے یاد کرنے کا طریقہ اس کو یہ ہے کہ اگر ہم حروف حلقی اور حروف یرملون کو یاد کر لیں تو جو باقی بچیں گے وہ حروف اخفا، اور جب ہمارے آگے کوئی بھی لفظ آئے گا اور ہمیں کوئی پوچھے کہ اس پہ کون سا قاعدہ لگ رہا ہے تو ہمیں بہت آسانی ہوگی کہ اگر حروف حلقی میں سے کوئی نہیں ہے اور حروف یرملون میں سے کوئی بھی نہیں ہے تو حروف اخفا ہے، تو یعنی کہ ہم اسے کہہ دیں گے کہ اخفا کا قاعدہ لگ رہا ہے۔ اور اگر حروف حلقی ہمیں پتہ لگ گیا کہ یہ تو حروف حلقی ہے تو ہم اسے آسانی سے بتا دیں گے کہ یہ تو اظہار کا قاعدہ ہے۔ اور اگر حروف یرملون کا لفظ آ جائے، کوئی حرف آ جائے، تو ہمیں وہ بھی فوراً پتہ لگ جائے گا کہ یہ ادغام ہو۔ تو ادغام میں کیا ہے؟ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو ادغام ہوگا۔ اب حروف یرملون کے بارے میں ہم نے پڑھنا ہے، ظاہری بات ہے اب یرملون کو یاد کرنا ہے تو تب ہی تو پتہ لگے گا کہ یرملون کیا ہے، ٹھیک ہے؟ حروف یرملون ان کی تعداد بھی 6 ہی ہے، یہ ادھر لکھا ہوا ہے، حروف یرملون کی تعداد 6 ہے: یا، را، میم، لام، واو، نون، یہ حروف یرملون۔ اب ان کو آسان طریقہ کیا ہے یاد کرنے کا؟ لفظ ہے یرملون، لفظ کیا ہے؟ یرملون۔ آپ اس کو ہی اگر مفرد حروف میں تبدیل یعنی کہ ان کو توڑ کر پڑھیں تو جتنے بھی حرف اس میں ہیں یرملون میں وہ سارے حروف یرملون ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے، یا آیا سب سے پہلے، یا، پھر را، یرملون میں پھر میم آیا، میم، لام ہے، لام، واو اور نون، ٹھیک ہے؟ اس کو آسان طریقے سے یاد کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ حروف یرملون، لفظ یرملون میں جو بھی حرف آیا نا وہ سارے یرملون ہی تو ہیں۔ آپ کو میں نے پہچان کروائی کہ جو سارے حرف ہیں وہ حروف یرملون، لفظ ہر یرملون میں آ تو رہے ہیں، یہی تو ہے جو حروف یرملون ہے۔ اب یرملون میں گننے کا بتایا تھا آپ کو کہ گننا کا کیا مطلب ہے؟ ناک میں آواز لے کے جا کر پڑھنا۔ اظہار میں نے بتایا آپ کو گننا نہیں ہوتا، اخفاء میں گننا ہوتا ہے۔ اب ادغام میں کیا؟ ادغام میں گننا ہوتا بھی ہے اور نہیں بھی ہوتا۔ اب اس کی پہچان کیا ہے؟ حروف یرملون ہے، را اور لام میں گننا نہیں کریں گے، اس نے لکھا ہوا ہے را اور لام میں بغیر گننے کے، یعنی یہ 6 حرف میں سے 2 حرف ہیں جن پہ گننا نہیں کرنا ہے، وہ کون سے ہیں؟ را اور لام۔ را اور لام میں گننا نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ جو رہ جاتے ہیں میم، لام اور لام نہیں سوری واو، نون اور یا، ان چاروں میں گننا کریں گے، یہ ادغام کی پہچان ہے۔ اس کو دوبارہ ریوائز کرتا ہوں: نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو ادغام ہوگا، را اور لام میں گننا نہیں کریں گے، باقی جو 4 ہیں وہ گننے کے ساتھ پڑھیں گے۔ حروف یرملون 6 ہیں، وہ کون سے ہیں؟ جو بھی حرف یرملون، لفظ یرملون میں آ رہے ہیں وہ سارے حروف یرملون ہیں۔ امید کرتا ہوں بہت اچھی طریقے سے آپ کو سمجھ لگ گئی ہوگی اور آپ کو یاد بھی ہو گیا ہوگا۔ اب آخری قاعدہ ہے اقلاب کا۔
نون ساکن یا تنوین کے بعد صرف حرف با، صرف اور صرف حرف با آ جائے تو اقلاب ہوگا. اس کو آپ ایسے یاد رکھ لیں کہ اقلاب ہے، اینڈ پہ با آ رہا ہے تو اس میں با آنا چاہیے. ٹھیک ہے، اکفا کو یاد رکھا آپ نے، اکفا سے ہی، یعنی اکفا میں حروف اکفا. ٹھیک ہے، اور ادغام کا تو پتہ لگ ہی جائے گا، اور اظہار کا بھی آپ کو پتہ لگ جائے گا. یعنی کہ دو تو آپ کو ٹیکنیکلی یاد کر لینا، لوجیکلی یاد کریں کہ اگر اقلاب ہے اس کے اینڈ پہ با آ رہا ہے تو یعنی حرف با آ جائے وہ اقلاب، اور اگر اخفا ہے تو حروف اخفا آ جائے. دو تو یاد ہو گئے، اب پیچھے رہ کے دو، ان میں سے ایک یاد کر لیں، یعنی کہ آپ کو پتہ لگ جائے کہ اس میں حروف یرملون ہے. اب دوسرا آپ کو پتہ خود ہی لگ جائے گا کہ اس میں حروف حلقی آنے ہیں بعد میں. ان کو یاد کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے. ٹھیک ہے، بچے بہت آسانی سے یاد کر لیں گے یہ. ٹھیک ہے، اور اقلاب میں نے بتایا نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف با آ جائے تو اقلاب ہوگا، یعنی نون ساکن اور تنوین کو میم سے بدل کر اخفا کریں گے، گناہ کریں گے. اس کا مطلب یعنی کہ یہ ہے گناہ کریں گے. یہ اس کا جو اس پہ پریشان نہ ہوں آپ، اس کا یہ مطلب سمجھیں گناہ ہے. یہ جب میں آپ کو پڑھاؤں گا نیچے سبق تو آپ کو سمجھ لگ جائے گی ساتھ ساتھ. اخفا کا اس نے لفظ اس لیے استعمال کیا ہے کیونکہ اخفا میں گناہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں بھی گناہ کریں گے. ٹھیک ہے، ادغام کے اس نے ہجے بتائیں اس طرح کریں، اقلاب کے ہجے اس نے بتائیں اس طرح کریں، وہ میں آپ کو نیچے بتاؤں گا. اچھا، جو اس نے میم کی بات کی ہے نا، تنوین کو میم سے بدل کر اخفا کریں، وہ یہ ہے، یعنی نون ساکن ہے یا تنوین، نون ساکن اور تنوین یہی دو تو قاعدے ہیں. اب ادھر نون ساکن آئی ہوئی ہے، نون ساکن پر اس نے چھوٹا سا میم لکھا ہے. وہ میم کس لیے لکھا ہے؟ کیونکہ ہم نے ادھر میم پڑھنی ہے. اس نے یہی تو کہا اقلاب میں گناہ کب کرنا ہے، کیسے، مطلب کنڈیشن ہے ایک کہ تنوین کو میم سے بدل کر. یہ میم لکھی ہے، ہم کہیں گے ہجے میم نون ہی کریں گے، ہجے میم نون کریں گے. ٹھیک ہے، مطلب کہ میم نون زیر مم، لیکن جو رواں پڑھیں گے وہ ہوگا مم. ٹھیک ہے، میم نون زیر مم، با عین زبر با، مم با، دال زیر دی، مم با دی. ٹھیک ہے، یہ جو آپ کو یہ لفظ استعمال یہ جملہ مشکل لگا، وہ مشکل نہیں ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ اگر گناہ کرنا ہے تو گناہ کرنے کے لیے ہمیں میم چاہیے. تو یعنی نون ساکن کو تو ہجے میں پڑھیں گے، لیکن جب ہم رواں پڑھیں گے تو وہ میم سے بدل کر پڑھیں گے. یعنی نون ساکن اور تنوین کو میم، اگر نون ساکن ہے تو نون ساکن کو میم سے بدل دیں گے، اور اگر تنوین ہے تو تنوین کو میم سے بدل دیں گے. ٹھیک ہے، آسان ہے. تو آج کے لیے صرف میں یہ پڑھاتا ہوں، اور ساتھ میں یہ جو ایک لائن ہے نا وہ پڑھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو تھوڑا سا تو آئیڈیا ہو کہ اس کو کس طرح پڑھیں گے. مشکل نہیں ہے، آپ کو کوئی سی چیز نہیں سمجھ آتی ہے مجھے دوبارہ بتائیں، میں آپ کو بتاؤں گا وہ چیز. اگلی ویڈیو میں بالکل واضح کر دوں گا وہ چیز وہ کیا ہے. ویسے تو میں نے آپ کو ان تمام قاعدے جو ہیں ان کا آسان یاد کرنے کا طریقہ، جو آسان طریقہ وہ بتا دیا کہ اقلاب ہے. لفظ اقلاب جب بھی وہ آپ سے پوچھے حروف اقلاب کا قاعدہ سنائے تو آپ نے دیکھا کہ اقلاب کے اینڈ پہ با ہے تو ہم نے فوراً کہہ دینا نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف با آ جائے تو اقلاب ہوگا. ٹھیک ہے، یعنی گناہ کریں گے، اور کب کریں گے یہ کنڈیشن ہے، میم سے بدل کر اخفا. کیونکہ میم جو کیا ہے، میم گناہ کریں گے، نون ساکن کو میم سے بدل دیں گے. پڑھاتا ہوں آپ کو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب اس سبق سے پہلے نا میں نے آپ کو تشدید پڑھائی، اس کی ضرورت اس لیے تھی کیونکہ اس میں تشدید بھی استعمال ہوئی. ٹھیک ہے، اس لیے اس سبق میں ایک سبق کا وقفہ ہے. یعنی کہ 12 میں اگر ہم نے 2 قاعدے پڑھے تو بیچ میں ہم نے تشدید کا سبق پڑھا، پھر ہم ان 2 قاعدے پہ آئے. ٹھیک ہے، ان کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو تشدید کے بارے میں پہلے پتہ لگ جائے، پھر آپ اس میں آ جائیں. ٹھیک ہے، اب میں پڑھاتا ہوں آپ کو میم. اب آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ ادھر میں کیا کروں، میم کو کس سے ملاؤں، نون سے یا یا سے. کیونکہ میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ ساکن حرف ہے اس کو بھی پچھلے حرف سے ملانا ہے، اور مشدد یعنی تشدید ہے جس پر اس کو بھی پیچھے حرف سے ملانا ہے. تو اب میں ادھر کیا کروں، یہ میں نے آپ کو تشدید والے سبق میں بتا دیا تھا کہ کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے، اب تم ایگزامپل دی تھی میں نے اس کی، یاد ہے مجھے. آپ نے پوز کریں تھوڑی دیر اور پھر سوچیں کہ ادھر کیا آئے گا، پھر میں ویڈیو کو چلائیں اور دیکھیں کہ میں نے کیا پڑھا. پڑھتا ہوں میں. میم یا زبر مئی،
یا کو پڑھا، ٹھیک ہے، ہم نے جو ساکن تھا حرف اسے نہیں پڑھا، ہم نے مشدد حرف کو پڑھا، ٹھیک ہے. میم یا زبر مئی، یا زبر یا، مئی یا، قاف واو پیش کو، مئی یا کو، لام پیش لو، مئی یا قولو. اب ادھر دیکھا جائے تو گناہ نہیں ہو رہا. گناہ کیوں نہیں ہو رہا؟ اب ہم دیکھیں گے. اب ہم قاعدے پہ جائیں گے کہ لگ کون سا قاعدہ ہے. نون ساکن آ گئی. اب نون ساکن کے بعد آیا یا، اور یا کون سا حرف ہے؟ حروف یرملون. تو کون سا قاعدہ لگا؟ ادغام کا. اب ادھر گناہ کیا. گناہ کیسے؟ میم یا زبر مئی، مئی. اب دیکھیں گے جب آپ اسے پڑھیں گے تو ناک میں آواز جائے گی، مئی، ٹھیک ہے. یا زبر یا، مئی یا، قاف واو پیش کو، مئی یا کو، لام پیش لو، مئی یا قولو، ٹھیک ہے. ایسے آگے چلتا ہوں. میم واو زیر میو، واو زبر وا، میو وا، را زبر را، میو ورا، قاف لام زیر کل، میو ورا کل. جیم نون زبر جن، نون زبر نا، میو ورا کل جنہ، تا زیر تی، میو ورا کل جنتی. اب اس میں بچے بڑے کنفیوز ہوتے ہیں کہ اگر تشدید آ گئی ہے میم، ان کو پڑھنا نہیں آتا کہ اس کو کیسے پڑھیں. میم اگر واؤ آ جائے تو ہم پڑھیں گے میو، میو، میو. میری جو آواز ہے اس پہ غور کریں. میو، میم واؤ زیر میو، واؤ زبر وا، میو وا، میم وا، ٹھیک ہے. اور یا آئے گی تو یا کا اگلے لفظ میں بتاتا ہوں آپ کو اس کی آواز کیسے نکلی. تو اسے پڑھیں گے میو اراکل جنتی، میم یا زیر می. اب ادھر کیا ہوگا؟ می، ٹھیک ہے. ادھر کیا تھا؟ میو، میو، واؤ کی آواز. ادھر یا ہے میو، می. میم یا زیر می، یا زبر یا، می یا، وا، میم یا زیر می یا، واؤ زبر یو، می یو، میم دو زیر من، می یو من، می یو من، ٹھیک ہے. میم واؤ زیر میو، واؤ لام زبر واللام، یا لام، تو منٹ. میم واؤ زیر میو، واؤ زبر وا، میو وا، لام یا زیر لی، یا دو زیر ین، میو وا لی ین. یہ تشدید لام پر نہیں ہے، یا پر ہے. یہ میں بھی کنفیوز ہو گیا تھا، لیکن یہ لام پر نہیں ہے، یہ یا پر تشدید ہے، دھیان رکھیے گا. میم واؤ زیر میو، واؤ زبر وا، میو وا، لام یا زیر لی، یا دو زیر ین، میو وا لی ین. آج کے لیے میں اتنا ہی رکھتا ہوں کیونکہ آج قواعد جو ہیں وہ مشکل نہیں تھے. آسانی طریقہ تو میں نے آپ کو بتایا آسان یاد کرنے کا. اگر آپ اس کے مطابق یاد کریں گے تو آپ کو آسان ہی لگے گا. تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریے، شیئر کریے، سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئکن کے بٹن کو پریس کر دیجئے تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اور اگر آپ کو کسی بھی چیز میں مشکل پیش آتی ہے تو آپ مجھے کمنٹ کریں، میں اب وہ چیز آپ کے لیے آسان کروں گا. جتنا ہو سکا مجھ سے میں ضرور آپ کے لیے وہ چیز آسان کروں گا، کیونکہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. اگر آپ ادھر ہی مشکل کو حل کرتے جائیں گے تو قرآن مجید پڑھنے میں آپ کو بالکل بالکل پریشانی محسوس نہیں ہوگی. آپ بڑے آسان سے تجوید کے ساتھ پڑھ لیں گے قرآن مجید. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.